کون ہو سکتا ہے یا ایک بہترین مرد کون ہوتا ہے, ایک بہترین آدمی کون ہے, طور پر اندازہ ہوتا ہے اور اسے کنفرم ہوتا ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ سیف ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, انسانوں اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے. ایک بہت ہی کامن کویسچن جو موسٹلی ریسیو ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کہ ایک بہترین شوہر کون ہو سکتا ہے یا ایک بہترین مرد کون ہوتا ہے, ایک بہترین آدمی کون ہے, اور عورت کو کیسے آدمی یا کیسے مرد پسند ہوتے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ خود کیسی ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ عورت جو ہے وہ ایک مکمل عورت ہے. پھر یہاں پہ یہ کویسچن اٹھتا ہے کہ اسے اس مکمل عورت کو ایک مرد کس قسم کا پسند ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حدیث کا یہ ترجمہ سنا ہوگا کہ ایک بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے. اب یہاں پر ہر کسی کا اپنا ایک موقف جو ہے نا وہ جنریٹ ہو چکا ہے کہ ایک بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے, ایک بہترین مرد وہ ہے جی جو اپنی اولاد کے ساتھ سب سے بہتر ہے, یا اپنے والدین کے ساتھ سب سے بہتر ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ بھی انسان ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے, اور وہ ہر کسی کو مکمل طور پر خوش نہیں رکھ سکتا. کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے, اور اسی کو جو اگلا پارٹنر ہے, دوسرا انسان ہے یا دوسرا پارٹنر ہے, اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کمپرومائز کرے, پھر ہی یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. تو اب اگر بات کی جائے کہ عورت کو ایسا کون سا مرد پسند ہے, یہاں پہ صرف محرم مرد کی بات ہو رہی ہے, تو ایسا کون سا محرم مرد پسند ہے, تو یہاں پر صرف یہ اس کا آنسر بہت سمپل ہے. اٹس جسٹ دیٹ a woman likes a man جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سیف یعنی محفوظ فیل کرتی ہے. اسے اس بات کا مکمل طور پر اندازہ ہوتا ہے اور اسے کنفرم ہوتا ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ سیف ہوں, یہ بندہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ایسا مرد اس عورت کا پسندیدہ مرد ہوتا ہے, کیونکہ سیفٹی جو ہے وہ ایک ایشو ہے عورت کے لیے, اور یہ ہمیشہ سے اس کے اندر اس کے لائک کریکٹر کا حصہ ہے, اس کے ذات کا حصہ ہے. اگر اس کا شوہر اس کو سیف فیل کرواتا ہے تو وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اس آدمی کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے. اب یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے, جو کہ آج کل چیز بہت زیادہ کامن ہے, کہ مرد حضرات جو ہیں وہ باہر جب نکلتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا اگر وہ کہیں پر آفیسز میں جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر فیمیل کو ورکرز ہیں, ان کا کسی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا بھی ہے, ڈیفینیٹلی وہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں انہیں آپس میں رابطہ کرنا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے. تو ان کا آپس میں جو بات کرنے کا طریقہ ہے, ان مردوں کا جو ان عورتوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ بہت پولائٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہیلپنگ, بہت زیادہ پولائٹ اینڈ کیئرنگ. وہ اس طرح سے فیل کرواتے ہیں سامنے والی اس غیر محرم عورت کو. لیکن جب یہی آدمی, یہی مرد گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے بات کرنے لگتا ہے, یا اس کے گھر میں اور خواتین موجود ہیں, اس کی ماں ہیں, اس کی بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ جب ان سے بات کرنے لگتا ہے تو اس کے لہجے کے اندر وہ نرم پہلو جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. اس مرد کے گھر آنے سے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے, سب ڈر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسا انسان میرا خیال ہے کہ نہ تو وہ ان عورتوں کو سیف فیل کروا رہا ہے, اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے سامنے خود کو ایک بہتر مرد ثابت کر پا رہا ہے. کیونکہ سیفٹی جو ہے نا وہ سب سے ایک فرسٹ مین کریکٹر ہے مرد کا, وہ ایک پروٹیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن کے طور پر مرد کو اس دنیا میں بھیجا ہے عورت کے لیے. لیکن اگر اس سے وہ پروٹیکشن عورت کو حاصل نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, چاہے وہ عورت پھر اگین کہ اس کی ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے یا وائف ہے, انہیں وہ پروٹیکشن فیل نہیں ہو رہی اس مرد کی وجہ سے, تو وہاں پہ اس مرد کا جو کریکٹر ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر مرد جو ہے وہ کس چیز کا محافظ ہے. وہ عزت کا محافظ ہے ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے, وہ عورت کے سکون کا محافظ ہے, جو اس کی مینٹل سٹیٹ ہے وہ اس کا محافظ ہے. اور پھر اس سب سے بڑھ کر اگر وہ ایک اچھا مسلمان ہے, وہ پرہیزگار ہے, تقوی والا مرد ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بہترین مرد ہے ہی.
وہ عزت دیتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے ایک عورت کو عزت دینی ہے، میں نے اپنی ماں، بہن، بیٹی، دوسروں کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو خاص طور پر عزت دینی ہے، تو ایسا مرد جو ہے وہ بے شک اپنی عورتوں کا فیورٹ مرد ہوتا ہے، پسندیدہ مرد ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی خوبی جو ہے وہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ صبر اور تحمل۔ ویسے تو یہ خوبی سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جانی چاہیے، لیکن اگر ایک مرد کے اندر، ایک آدمی کے اندر بھی اس خوبی کا ایٹ لیسٹ 80% بھی یا 70% بھی اس کے کریکٹر میں یہ چیز موجود ہے تو یہ بہت بہترین بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس پر کتنی ہی ہوا چلتی ہو لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ تو یہ چیز صبر کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے اخلاق کو بہتر بنائے اور ہمیں بہترین بننے کی توفیق دے، آمین۔